أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے ایک نیا پیج سٹارٹ کریں گے۔ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو چکا ہے۔ 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ڈائریکٹلی اور کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ وعدے یاد کرائے اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب ذکر کیا تو اللہ نے کہا کہ میری وہ تمام نعمتیں یاد کرو اور اس فضل کو یاد کرو جو میں نے پورے جہان پہ تمہیں تمام لوگوں پہ جو تمہیں فضیلت دی تھی، اس انعام کو یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیج سے اب یہ واقعات سٹارٹ ہوں گے کہ کون ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ پورے کے پورے ایک انسیڈنس کو، پورے واقعے کو، ایک پورا زمانہ ایک آیت میں قید آپ کو نظر آئے گا۔ ہم جب ایک آیت پڑھیں گے تو اس آیت میں ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری تفسیر اس واقعے کی سمجھنی بہت ضروری ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کرنا، پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، بہت ایک ہی چھوٹی سی آیت میں پورا کا پورا زمانہ سمٹ آیا ہے۔ تو اور یہ جو پیج ہے، یہ والا پیج، اس کو یاد کرنا تو اس لیے بھی ایزی لگتا ہے کہ آپ نوٹ کریں گے کہ ہر آیت وَإِذْ 3 دفعہ وَإِذْ آئے گا اور اس کے بعد چوتھی آیت ثم سے سٹارٹ ہوگی، پھر اسی طرح سے ہوگا کہ وَإِذْ 3 دفعہ اگلی آیتیں بھی وَإِذْ سے سٹارٹ ہوں گی اور چوتھی آیت جو ہوگی وہ ثم ہوگی۔ آپ ابھی سے اپنے اس پیج کو اپنے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور ان کو سرکل کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ وَإِذْ، ہر آیت وَإِذْ سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ واقعہ پہلے آئے گا، اس کے بعد کچھ زمانہ آپ کو ایسے لگے گا جیسے ایک دم سے شفٹ ہو کے ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد ایک شفٹ کر کے ایک اور واقعہ بتا رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک کے بعد ایک واقعہ یاد کرا کے بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور شروع کرتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں بتاتی جاؤں گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور ہم نے یہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، اذ کا مطلب اذکر کے معنوں میں آتا ہے اور یاد کرو، اور ہم ترجمہ کر دیتے ہیں اور جب، یاد کرو جب، نجیناکم، نجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، نجیناکم ہم نے نجات دی، کم اب یہ ہم کون ہیں اور کم کون ہے، یعنی کہ تم سب کون ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ نے رائلٹی کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ تعظیماً اپنے آپ کو جمع متکلم کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کبھی کبھی مخاطب کرتے ہیں کہ ہم نے نجات دلائی کم تمہیں، تم سب کو۔ تو یہ کم کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ اور اس جتنے بھی بنی اسرائیل سن رہے تھے اس وقت، وہ اپنے ماضی سے واقف تھے، اپنے پوری لیجسی سے واقف تھے کہ ان کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو چکا ہے اور کس کس آزمائش سے وہ گزرے ہیں اور کیا کیا رحم اور فضل اور کرم اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے، وہ ان سب واقعات سے واقف تھے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، ہم نے نجات دلائی تھی تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ آل فرعون کون تھے؟ تمام فرعون کے فالوورز۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب بنی اسرائیل مصر میں آ کے آباد ہوئے تو ایک ٹائم آیا تھا کہ ایک فرعون کی حکومت آ گئی، فرعونوں کی حکومت۔ اس وقت جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو فرعون ایک پوری لیجسی تھی، ایک جو پوری چین آف جو مطلب کنشپ آ رہی تھی، جو ایک کے بعد ایک بادشاہ جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، تو وہ فرعون کہلایا۔ تو اس کو جتنے بھی اس کے فالوورز ہیں وہ آل فرعون کہلائے۔ تو اللہ یہاں ان کو یہ بات یاد کرا رہے ہیں کہ ہم نے نجات دلائی تھی تمہیں آل فرعون سے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یسومونکم وہ پہنچاتے تھے تکلیف، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی، عذاب کا سوء، یعنی کہ بہت شدید عذاب، یعنی کہ بہت برا عذاب تمہیں چکھاتے تھے، مزہ چکھاتے تھے یا تکلیف پہنچاتے تھے تمہیں، تکلیف دی جاتی تھی تمہیں، تم سب کو۔ کیا کرتے تھے وہ؟ 2 کام کرتے تھے۔
جن کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ایک بہت بڑا ٹیسٹ، ایک بہت بڑی آزمائش تھی جو بنی اسرائیل کو فیس کرنی پڑی ایک زمانے میں، جب وہ فرعون کے انڈر تھے، اور فرعون نے ایک دفعہ خواب میں یہ دیکھا کہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا یا ایک بندہ آئے گا جو کہ اس فرعون کو شکست دے گا، تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ تمام جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان میں سے بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور بیٹیوں کو زندہ رکھا جائے۔ تو ایک بہت بڑا ٹیسٹ، بہت بڑی آزمائش، ایک بہت بڑا امتحان تھا جس سے بنی اسرائیل گزرے تھے ایک زمانے میں، اور یہ آگے اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کیا ہے، وَفِي ذَلِكُمْ، ذَلِكُمْ اس میں اشارہ ہے، اور کم جو ہے وہ مخاطب چونکہ سب زیادہ سے لوگ ہیں، زیادہ سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، کو اشارہ کیا جا رہا ہے، تو اس میں بلاء آزمائش تھی، امتحان تھا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا، بلاء عظیم امتحان بہت بڑا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو یہ ہم نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی تھی، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، اور بہت بڑا بہت سخت بہت بڑا ٹیسٹ تھا تمہارے رب کی طرف سے تم پر۔ پھر اللہ نے کیا کیا، پھر سے وَإِذ سے ایک نئی آیت شروع ہو رہی ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ۔ اب دیکھیے بیچ میں حضرت موسیٰ کی پیدائش کا واقعہ، پھر حضرت موسیٰ کا فرعون کے محل میں پلنا بڑھنا، پھر اس کے بعد وہ تمام واقعات سکپ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے پہ آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلو، اور راستے میں ایک سمندر آیا اور اس کے سمندر کے سے گزرنے کے لیے ایک راستہ بن گیا، 2 ٹکڑوں میں سمندر کو کر کے بیچ میں ایک راستہ بنا، اور اس میں سے وہ گزر گئے، اور پھر جو آل فرعون تھے اس کو غرق کر دیا گیا۔ تو یہ وہ والا واقعہ اس آیت میں آ رہا ہے، وَإِذْ، اور یاد کرو، فرقنا ہم نے فرق ڈال دیا تمہارے لیے، بکم تمہارے لیے، البحر بکم البحر سمندر میں، یعنی کہ سمندر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر انجینا، اس کا بھی روٹ وہی ہے جو نجینا کا ہے، لیکن یہاں پہ نجینا کا مطلب ہوتا ہے بتدریج نجات دلائی، بتدریج کے معنی اس میں آتے ہیں کہ ایک تھوڑا 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 کر کے تمہیں نجات دلائی۔ انجیناکم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دم سے تمہیں نجات دلا دی، یعنی کہ سمندر پھٹا اور تمہیں اس فرعون سے نجات مل گئی، فانجیناکم، اور ہم نے تمہیں نجات دلا دی، واغرقنا، اور ہم نے غرق کر دیا، یعنی کہ ڈبو دیا آل فرعون کے فالوورز کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ نظرہ کا مطلب ہوتا ہے نا، نظر کے سامنے جو چیز ہو رہی ہو، تو تنظرون تم سب دیکھ رہے تھے، انتم پہلے آیا اور تنظرون تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ، اور پھر یاد کرو جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا، موسیٰ سے، 40 لیلتاً 40 راتوں کا، جب ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، ثم پھر، ثم اتخذتم کا مطلب ہے تم نے بنا ڈالا، تم نے بنا لیا، العجل، عجل کو، کیا بنا دیا تھا عجل کو، انہوں نے ایک بچھڑا بنایا، ایک انہوں نے سامری کے کہنے پر انہوں نے تمام جو ان کے پاس سونا تھا بنی اسرائیل کے پاس جمع کر کے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر چلے گئے تو انہوں نے فوراً ہی کیا کیا کہ ان 40 دنوں میں انہوں نے ایک نیا سونے سے ایک بچھڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اس کو معبود بنا لیا۔ تو یہ اتخذتم العجل کا مطلب ہے تم نے
بچھڑے کو معبود بنا ڈالا، من بعد ہی اس کے بعد، کس کے بعد؟ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور بے شک تم نے ظلم کیا تھا، شرک کیا نا انہوں نے، بچھڑے کو معبود بنا دینا ایک شرک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ظالمون یاد رکھنا ہے ہم نے، کہ ہم نے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، پیچھے تھا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ یہ جو سارا ڈوبنے کا واقعہ اور بچانے کا واقعہ ہوا تھا وہ تم سب دیکھ رہے تھے، اور اب یہاں آیا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم نے ظلم کیا تھا۔ ثم میں نے جیسے بتایا 3 دفعہ وَإِذْ 3 بڑے بڑے واقعات یاد کرا کے اللہ تعالیٰ نے ثم کہا، پھر عفونا عنکم، عفونا کا مطلب ہے ہم نے معاف کر دیا، عنکم یعنی ہم نے مطلب یعنی کہ ہم نے توجہ کی، ہم نے پردہ پوشی کی، عنکم تمہارے ساتھ، تو ہم نے معاف کر دیا تمہیں، اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی اتنی بڑی شرک کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، من بعدی اس کے بعد، ذالک من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی کہ اس سارے واقعے کے بعد بھی اتنا بڑا تم نے جو شرک کیا اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ شکر، لعل کا مطلب ہوتا ہے کاش کہ تم، شاید کہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات بتائی کہ یہ وہ فضل ہیں جو ہم نے تم پہ کیے تھے، ہم نے نجات بھی دلائی، ہم نے تمہیں کس طرح سے آل فرعون کو غرق کر کے تمہیں بچا لیا، اور سمندر کو پھاڑنا ایک کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا، چھوٹا واقعہ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو نے جب حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا کوہ طور پر کتاب دینے کے لیے، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ بہت بڑا فضل تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کا معاف کر دینا اس تمام واقعے کے بعد، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل گنوا رہے ہیں۔ وَإِذْ آتَيْنَا، پھر سے 3 آیتیں آئیں گی، وَإِذْ ان میں سے آج ایک ہم پڑھیں گے، باقی 2 ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے عطا کیا، پھر وہی ہم نے عطا کیا موسیٰ کو، کس کو؟ موسیٰ کو، کیا چیزیں عطا کی؟ الکتاب والفرقان، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو حضرت موسیٰ کو کتاب بھی ملی، کتاب کون سی؟ توراہ، والفرقان، اور وہ فرقان کہا جاتا ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو جو نشانیاں ملی تھیں اس کو بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرقان کا مطلب ایکچوئل میں جو لٹرل میننگ ہے وہ ہے فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، تو وہ جو حکمت ہے، وہ سوجھ بوجھ ہے حضرت موسیٰ کو جو ملی، اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں، تو بہت ڈیپ میننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کتاب بھی دی، فرقان بھی دیا، تاکہ تم ہدایت پاؤ، کاش، تاکہ شاید کہ تم، لعلکم تہتدون، کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، تہتدون، ہدایت سے اس کا روٹ ہے ہدایت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے یاد کرا رہے ہیں، اور ان آیتوں کو ہم نے ان کو ذہن میں رکھتے، ان کی میننگ ذہن میں رکھتے ہوئے پورے واقعے آپ نوٹ کریں گے کہ کتنے ایک پورا یہ جو آل فرعون کا ان پر ظلم و ستم اور ایک جو بہت بڑی آزمائش کا ذکر تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے علاوہ سمندر کا پھاڑ کے بنی اسرائیل کو اس میں سے حفاظت اور سلامتی کے ساتھ گزار لینا، اور اس کے بعد آل فرعون کو اسی پانی میں غرق کر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا جانا، اور اس کے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنایا جانا، یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ہر بڑے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بنی اسرائیل پر فضل و کرم کیے تھے، اللہ نے ان کو منشن کیا ہے۔ تو ان کو ایک آیت کو خوبصورتی کے ساتھ ہم نے یاد کرنا ہے، ذہن میں نشین کرنا ہے، اور ان کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیتوں کے ساتھ ہم نیکسٹ ٹائم ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔